ہاں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ با اخلاق عورت، اس کو نہیں کہتے کہ تھینک یو سے بات کرے ہر ایک سے. با اخلاق عورت جو کہ ہوتی ہیں بہت ساری غیرت مند خاندانوں کی، وہ جب میاں بڈھا ہو جاتا ہے، ویسے تو ہوتا بوڑھا ہے لیکن میں اس کو بڈھا جان کر کہہ رہا ہوں کیونکہ لگتا بوڑھا نہیں ہے، بڈھا لگ رہا ہوتا ہے بیچارہ. سمجھ رہے ہو نا، وہ بوڑھا نہیں لگ رہا ہوتا، وہ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بڈھا. یعنی اس کی عزت نہیں ہوتی. تو غیرت مند عورت کیا کرتی ہے بڑھاپے میں؟ اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے ہسبینڈ کو ستاتی نہیں ہے، ہسبینڈ کو ستاتی نہیں. ایک صاحب یو کے سے آئے میرے پاس، پرانا قصہ ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ ان کو پتہ چلے گا، ان کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں لندن کے مزے مفتی صاحب صرف ظاہری ہیں. کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کو لندن لے گئے تھے کہ ہم ان کو وہاں اچھا پڑھائیں گے. وہاں گٹر نظر ہی نہیں آتے، ڈھکن کی بات تو ہمیں تو گٹر نظر آتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں ڈھکن ہے یا نہیں ہے. وہاں تو انڈر لائن گٹر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا گٹر ہے کہاں، اس لیے اس میں گر کے مرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو سڑکیں اور زبردست انوائرمنٹ، یہ خود اپنی کارگزاری مجھے سنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں یہاں اپنے بچوں کو اچھا پال سکتا تھا. میں نے کہا اچھا نہیں، بہت اچھا. بچوں کو پالنے کے لیے کہاں لے کے جاؤ؟ لندن. بیوی کو بھی بچوں کو بھی. کتنا خرچہ کیا کہ اس ماحول میں اپنی وائف کو اور بچوں کو پالوں گا تاکہ لگے کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں. بیچارے ادھر ہی آئے تھے جب میں نے مرغیاں نہیں رکھی ہوئی تھی یہاں پہ. ہماری جو ہسٹری ہے نا وہ مرغیوں سے اٹیچ ہے. یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. یہ ایک درد دل ہے. لوگ اپنے بتاتے ہیں نا عید سے پہلے کی بات ہے یا شادی سے پہلے کی بات ہے یا فلاں واقعہ. تو میری نظر میں ایک عظیم واقعہ تھا جب یہ یہاں مرغیاں، تو اب میں لوگوں کو ہسٹری ایسی بتا رہا ہوتا ہوں. یہ مرغیوں سے پہلے کا واقعہ، یہ مرغیوں کے بعد کا واقعہ. تو یہ اس دور کی بات ہے جب یہاں مرغیاں ہوا کرتی تھی. تو آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب اتنا خرچ کیا میں نے بیوی پہ، بچوں پہ، اور وہاں لے جا کے ان کو سیٹل کیا، لیکن وہ ذرا ضرورت سے زیادہ ماڈرن ہو گئے. اور اب میں جب ریٹائر ہوا ہوں تو میری 2 ٹکے کی حیثیت میرے گھر میں بولو نہیں، کیونکہ تربیت تو ہے نہیں. انگریز تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر آئس کریم بچے نے ماں سے منگوائی اور ماں نے نہیں دی تو پولیس بلا کے کمپلین کرو. جو انگریز بچوں کی یہ تربیت کر رہا ہو، جب بچے ماں کے محتاج ہیں اس وقت یہ سکھا رہا ہو، تو جب ماں کے محتاج نہیں ہوں گے اس وقت کیا سکھا رہا ہوگا؟ کافر میں خوب سمجھ لو، کافر میں کوئی خیر نہیں ہے. خوب سمجھ لو، خیر کا منبع سرچشمہ صرف اسلام ہے. چند ظاہری رویوں کو انہوں نے اخلاق کا نام دے دیا ہے. یہ کوئی اخلاق نہیں ہے. یہ مینرز تو ہر ایک میں پیدا کیے جا سکتے ہیں ایزیلی. تھوڑی سی ٹریننگ دو، تھینک یو آ جائے گا زبان پہ. قربانی دینا دوسروں کے لیے، مال اور جان قربان کرنا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے رشتوں کے لیے، یہ اس سوسائٹی کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے. ہم تو یہاں جانتے ہیں 10 سال سے باپ کو لکوائے اولاد خدمت کر رہی ہے. قوم میں گیا ہوا ہے باپ، 10 سال سے اس کے پیمپر بھی چینج ہو رہے ہیں، کبھی پیشانی پہ اولاد کی لکیریں نہیں آتی. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر میں گیا، 8-9 سال ہو گئے تھے ان کے باپ کو قومی میں، اور وہ بندہ کوئٹہ کے تھے، وہ جاننے والے. روزانہ والد کے پیمپر چینج ہو رہے ہیں، روزانہ ان کو نہلایا جا رہا ہے، ان کے خیال کیا جا رہا ہے. بیگم بھی، بیٹے بھی. نہ بیگم کی پیشانی پہ لکیریں، نہ اولاد کی پیشانی پہ لکیریں. یہ وہ ہیں جن لڑکیوں نے نہ کالج میں پڑھا، نہ یونیورسٹی میں پڑھا، نہ ڈاکٹر بنی، نہ انجینئر بنی، اور نہ کوئی بہت ہی کوئی ان کو انگریزوں کی موٹیویشنل اسپیکر کو سن کے انہوں نے مینر سیکھے. سمجھ رہے ہیں نا، کوئی ورک شاپ نہیں لی جہاں ان کو مینر سکھائے جا رہے ہوں. گاؤں دیہاتوں کی سیدھی سادھی. لیکن اپنی ماں کو خدمت کرتے ہوئے دیکھا کہ میری ماں نے میرے باپ کی کیسے خدمت کی ہے، تو آج وہ اپنے شوہر کی ویسے ہی خدمت کر رہی ہے. کوئی بات نہیں بھائی، اس نے ہمیں گھر دیا، اس نے ہمیں ٹھکانہ دیا. اب یہ میرا میاں اگر قومے میں چلا گیا ہے، اور مرد بھی ایسے ہی کرتے تھے، ایسے بھی لوگ ہم نے دیکھے ہیں، بیوی کو فالج ہوا ہے 6-6 سال 7-7 سال سے، شوہر کی پیشانی پہ لکیر نہیں آتی. انگریزوں میں یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ختم. بیوی کو فالج ہوگا، جمع کرا دے گا وہ، چلا بھی جا لے کے جا یار، میرے کسی کام کی نہیں. ویسے آپ سے ملے گا، نائس ٹو میٹ یو، ہاؤ آر یو، فائن، تھینک یو. ہم لوگ ملتے ہیں گالیوں سے شروع کرتے ہیں، گالیوں پہ ختم کرتے ہیں. اس کو وہ اخلاق کہتے ہیں. ایسا ظرف پیدا کرو میرے بھائی. تو 8 سال سے میں نے دیکھا وہ اپنے باپ کی خدمت کر رہا ہے. وہ کوئٹہ کا پٹھان دوست ہمارا ابھی ہے، وہ اب تو اس کے والد کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت کرے. تو میں نے کہا یار اتنی ٹف آپ کی روٹین ہے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ. کہہ رہے سعادت سمجھ کے کرتا ہوں، جنت کا ذریعہ سمجھ کے کرتا ہوں. تو وہ جو صاحب تھے نا یو کے، وہ مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب بہت خرچ کیا اپنے بیوی بچوں پہ، زندگی لٹا دی، اپنے لیے کچھ نہیں بچایا. کہتے ہیں اب میرا ٹائم ایسے پاس ہوتا ہے گھر میں تو کوئی لفٹ بولو نہیں کر، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کر لو تو آگے سے اسی اسپیڈ کے ساتھ ریپلائی. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ سمجھ نہ جائیں کہ ان کی بات ہو رہی ہے. ان کے ابا کہیں یو کے چلے گئے، تو ابا تو دیسی اسٹائل کے تھے، انہوں نے وہیں جا کے بھی ڈانٹ ٹپٹ شروع کر دی. یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ میرا پوتا کیا کر رہا ہے، میرا نواسا کیا کر رہا ہے. انہوں نے تو بھگایا ابا کو. یہاں آ کے ان سے بولا یار تم نے ابا کو پالا ہوا کیسے ہے، یہ تو ڈانٹ ٹپٹ کرتے ہیں. میں نے کہا دیکھ لو میرے بھائی، تم دیسی ہو
तुमने खुशी खुशी अब्बा को रखा हुआ है और ये डांट डपट सुबह शाम बर्दाश्त करते हो, बल्कि बाप के मरने पे रोगे। और यही तुम्हारे जो रिश्तेदार वहां जाके रहे हैं वो बाप को चंद दिन बर्दाश्त नहीं कर पाए। ये फर्क है लंदन में और पाकिस्तान में। हम ढक्कन लेस, गटर ढक्कन लेस लोग हैं, लेकिन अखलाक लेस बोलो नहीं है। ये जो हमारे गटरों के ढक्कन नहीं है, ये तो हमारे हुक्मरानों की वजह से नहीं है भाई। ये तो हमारे हुक्म। इंडिया डरा क्यों है हमसे? उसने जब कराची का हशर देखा, उन्होंने बोला ऐसा हशर इन्होंने हमारा कर दिया, हमारा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे हम लोग। क्या ख्याल है भाई? उन्होंने देखा कि यार इन्होंने अपने मुल्क का जो हशर किया हुआ है, हमारे मुल्क पे कब्जा करके इन्होंने यही कर दिया। वैसे उनका भी कोई इतना अच्छा हाल नहीं है, ये तो हम वैसे एक लतीफे के तौर पे बताते हैं। वहां भी कोई ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और उसको उन्होंने स्विट्जरलैंड बना दिया हो। खून हमारा एक ही है। तो वो मुझे कहने लगे कि मुफ्ती साहब बहुत बुरे हालात में हूं, ना बेगम लिफ्ट कराती है और ना बच्चे। तो मैंने कहा फिर टाइम कैसे पास होता है? कहते शाम को एक थड़ा है, मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां जमा होते हैं सताए हुए। मेरे जैसे सारे बुड्ढे वहां बोलो जमा होते हैं, जो कह रहे सब तक का तकरीबन यही हाल है, इल्ला ये कि किसी को अल्लाह ने दीन पे चलने की तौफीक अता फरमाई। तो सारे बुड्ढे जितने भी हैं जो रिटायर हो गए, जॉब से रिटायर होना तो समझ में आता है, घर से भी रिटायर हो गए। कह रहे हैं जब तक खिला पिला रहे थे तो थोड़ी बहुत इज्जत थी, अब उसे गए। यही हाल बाप का भी होता है, और जब मां ज्यादा बूढ़ी हो जाएगी ना, उस बेचारी का भी यही हाल होने वाला है, उसका भी यही होने वाला है। तो फिर वो उसको कह रहे हैं कि हम सारे बुड्ढे एक जमा होते हैं, फिर अपना दुख और दर्द शेयर करते हैं एक दूसरे से। बता आज तेरी कितनी बेइज्जती हुई घर में? वो कहता है मेरी इतनी बेइज्जती, बता तेरी कितनी बेइज्जती हुई।